ہدہد اور شیر۔ پیارے بچوں، ایک دن جنگل کا بادشاہ شیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا اپنے شکار کیے ہوئے جانور کا گوشت مزے لے لے کر کھائے جا رہا تھا۔ ایک ہدہد قریب ہی درخت پر بیٹھا اسے گوشت کھاتے دیکھ رہا تھا۔ ہدہد کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا گوشت کھائے، لیکن وہ شیر سے ڈر رہا تھا۔ گوشت کھاتے کھاتے اچانک ایک بڑی سی ہڈی شیر کے حلق میں جا پھنسی۔ مارے تکلیف کے شیر غرانے لگا۔ ہڈی پھنسنے سے ہونے والی تکلیف کی وجہ سے وہ مزید گوشت بھی نہ کھا سکتا تھا۔ ہدہد نے جب یہ دیکھا تو بولا، کیا ہوا شیر بھائی، خیر تو ہے؟ شیر نے تکلیف سے غراتے ہوئے ہدہد کی طرف دیکھا۔ حلق میں پھنسی ہوئی ہڈی کی وجہ سے وہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اشارے سے ہدہد کو نیچے آنے کے لیے کہا۔ ہدہد درخت کی شاخ سے اڑ کر شیر کے قریب آ بیٹھا۔ تکلیف کے مارے شیر کا برا حال تھا اور اس کی خونخوار آنکھیں حلقوں سے باہر ابھر رہی تھیں۔ ہدہد نے اس کی یہ حالت دیکھی تو سمجھ گیا کہ شیر ضرور کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا، شیر بھائی آخر ہوا کیا ہے؟ تم اتنی تکلیف میں کیوں ہو؟ شیر نے اپنا غار سا منہ کھولا اور اشارے سے بتانے لگا کہ اس کے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے۔ براہ کرم ہدہد اس پر مہربانی کر کے اپنی لمبی سی چونچ کی مدد سے ہڈی اس کے حلق سے نکال دے۔ ہدہد نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی چونچ سے ہڈی تمہارے حلق سے نکال دیتا ہوں، لیکن پہلے تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ آئندہ جب تم کبھی بھی کسی جانور کا شکار کرو گے تو اس میں سے گوشت کا کچھ حصہ بھی مجھے دو گے۔ شیر اس وقت شدید تکلیف میں تھا اور ہڈی سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے فوراً ہدہد سے وعدہ کر لیا۔ اب ہدہد اڑ کر اس کے منہ میں بیٹھ گیا اور اپنی لمبی چونچ اس کے حلق میں ڈال دی۔ پھر اس نے حلق میں پھنسی ہڈی کو اپنی چونچ کی مضبوط گرفت میں لے کر جھٹکا دیا، جس سے ہڈی نکل آئی۔ ہڈی نکلتے ہی شیر نے سکون کا ایک طویل سانس لیا۔ ہدہد ہڈی لے کر اڑ گیا اور جاتے جاتے شیر کو اس کا وعدہ بھی یاد دلایا کہ آئندہ وہ اپنے ہر شکار کیے ہوئے جانور میں سے کچھ گوشت ہدہد کو بھی دے گا۔ شیر نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور دوبارہ گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ دوسری طرف ہدہد کو پوری امید تھی کہ آئندہ جب بھی شیر کوئی شکار کرے گا تو اس کا حصہ ضرور اسے پہنچا دیا کرے گا، جبکہ شیر کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ہدہد کئی دن تک اپنے گھر پر شیر کی آمد کا انتظار کرتا رہا کہ کب شیر وعدے کے مطابق اس کا حصہ لے کر آتا ہے، لیکن جب کئی دن تک شیر نہ آیا تو ہدہد کو فکر ہوئی۔ اس نے سوچا کہ ذرا جا کر دیکھیے تو صحیح کہ آخر شیر نے اس کا حصہ کیوں نہیں لے کر آیا۔ اب وہ شیر کی تلاش میں روانہ ہوا۔ آخر ایک جگہ اسے شیر نظر آ گیا۔ اس وقت شیر ایک موٹے تازے جنگلی بھیڑیے کو شکار کیے بیٹھا تھا اور مزے سے اس کا گوشت کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہدہد کو غصہ آیا اور وہ ایک درخت پر جا بیٹھا اور شیر سے مخاطب ہو کر بولا، آخر تم نے وعدے کے مطابق مجھے میرا حصہ کیوں نہیں دیا؟ شیر غرا کر بولا، کیسا وعدہ اور کیسا حصہ؟ شکر کرو کہ اس دن تم ہڈی نکالنے میرے منہ میں آ بیٹھے تو میں نے تمہیں کھایا نہیں، ورنہ میں ایک ہی لقمے میں تمہیں ہضم کر جاتا۔ یہ میرا تم پر احسان ہے، سمجھے؟ شیر کی یہ بات سن کر ہدہد کو اور بھی غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ شیر کو اس کی وعدہ خلافی کی سزا ضرور دی جائے، ورنہ وہ آئندہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ اس نے شیر سے کہا، بہتر ہے کہ تم وعدے کے مطابق مجھے میرا حصہ دے دو، ورنہ میں تم سے بدلہ لوں گا۔ یہ کہہ کر ہدہد بے خوفی سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ شیر نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا اور غرا کر بولا، بدلہ؟ اور وہ بھی تم مجھ سے لوگے؟ میں کہتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ اور میرا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھو کہ میں نے تمہیں کھایا نہیں، ورنہ ہڈی نکلتے ہی میں تمہیں چبا جاتا۔ شیر کی یہ احسان فراموشی دیکھ کر ہدہد کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اگرچہ وہ شیر کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ شیر کو اس کی اس حرکت پر کوئی نہ کوئی سزا ضرور دے گا۔ جبکہ شیر کو اپنی طاقت پر بہت ناز تھا اور وہ ہدہد کی پرواہ کیے بغیر غراتا ہوا شکار کے گوشت پر منہ مارتا رہا۔
ہدہد نے اڑ کر ہوا میں ایک چکر لگایا، پھر ہوا میں تیرتا ہوا سیدھا شیر کی طرف آیا اور تیزی سے اس کی دائیں آنکھ میں اپنی لمبی چونچ دے ماری۔ ہدہد کی نوکیلی چونچ کسی تیز دھار تیر کی طرح شیر کی آنکھ میں گھس گئی اور وہ آنکھ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ تکلیف کے مارے شیر غضبناک انداز میں دھاڑنے لگا۔ ادھر ہدہد اس کی آنکھ پھوڑ کر اڑا اور ایک قریبی درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ شیر کانا ہو گیا تھا اور تکلیف کے مارے دھاڑ دھاڑ کر اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ تکلیف دہ انداز میں بولا، اے ہدہد کی اولاد، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میری آنکھ پھوڑ دی، مجھے کانا کر دیا، تم نے یہ ظلم کیوں کیا؟ ہدہد مسکرا کر بولا، میں نے تو تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، تم جانتے ہو کہ میری چونچ لمبی اور نوکیلی ہے، میں چاہوں تو آسانی سے تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑ کر تمہیں اندھا کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، یہ میرا تم پر احسان ہے، اب تم ہمیشہ میرے احسان مند رہنا، سمجھے؟ یہ سنتے ہی شیر شرمسار ہو کر وہاں سے بھاگ اٹھا۔ ہدہد نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی راہ لی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا شیر کو اس کی وعدہ خلافی کی کیا سزا ملی، اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی آپ پر احسان کرے تو ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے، اپنی طاقت کا غرور بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بانسری نواز یعنی بانسری بجانے والا۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کسی ملک کے ایک گاؤں میں بہت سارے چوہے آ گئے۔ گاؤں کے لوگ ان چوہوں سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ جدھر دیکھو ادھر چوہے، کمروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، باورچی خانوں میں، ہر جگہ چوہے پہنچ چکے تھے۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک بانسری والا آیا۔ اس کے کپڑے نیلے، پیلے اور سرخ رنگ میں تھے۔ اس کے گال پچکے ہوئے تھے، اس لیے اس کا نام پچرنگی تھا۔ پچرنگی نے جب پریشان لوگوں کو دیکھا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، میرا خیال ہے میں ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ گاؤں کے سربراہ کے پاس گیا۔ اس نے سربراہ سے 100 درہم میں معاملہ طے کیا کہ 100 درہم لے کر وہ یہ سارے کے سارے چوہے ختم کر دے گا۔ جب سربراہ مان گیا تو پچرنگی گاؤں میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ جدھر دیکھتا اسے چوہے ہی نظر آتے۔ اس نے اپنی بانسری بجانا شروع کر دی۔ جیسے اس کی بانسری سے سر نکلنا شروع ہو گئے تو چوہے بھی مست ہونا شروع ہو گئے۔ بانسری میں سے سر نکلے اور چوہے مستی کے عالم میں پچرنگی کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا پر جا نکلے۔ پچرنگی نے دریا کے پاس ہی جا کر بانسری بجانا بند کر دی۔ چوہے آتے گئے اور دریا میں گر کر ختم ہو گئے۔ جلد ہی تمام گاؤں کے چوہے ختم ہو گئے۔ پچرنگی خوشی خوشی سربراہ کے پاس گیا، مگر سربراہ نے درہم دینے سے انکار کر دیا۔ پچرنگی کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ پچرنگی نے گاؤں کے درمیان میں جا کر ایک ایسی سریلی دھن بجائی کہ گاؤں کے تمام بچے اس دھن میں مست ہو گئے اور پچرنگی کے پیچھے ہو لیے۔ پچرنگی دھن بجاتا ہوا انہیں گاؤں سے بہت دور پہاڑوں پر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ بچوں کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ بچے انہیں نہیں مل رہے تھے۔ جانے والے بچوں میں ایک بچہ بیچارہ معذور بھی تھا جو زیادہ دیر نہ چل سکتا تھا، لہٰذا وہ تھک کر ایک پہاڑی پر بیٹھ گیا اور دوسرے بچے پچرنگی کے پیچھے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں کے کچھ لوگ وہاں پہنچے۔ انہوں نے اس بچے سے دوسرے بچوں کے بارے میں پوچھا۔ آخر کار وہ پچرنگی کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ وہ بچے واپس کر دے۔ پچرنگی نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ گاؤں کے لوگ سربراہ کے پاس گئے اور پیسوں کا مطالبہ کیا۔ گاؤں کا سربراہ اپنی وعدہ خلافی پر شرمندہ ہوا اور اس نے پیسے دے دیے۔ اس طرح تمام بچے لوگوں نے واپس لے لیے۔ گاؤں میں خوشی کا سما چھا گیا۔ پچرنگی یہ کہتا ہوا گاؤں سے چلا گیا کہ کبھی وعدہ نہ توڑو، خاص طور پر ایسے بانسری نواز سے جس کے کپڑے نیلے، پیلے اور سرخ رنگ کے ہوں۔ پچرنگی کی یہ بات گاؤں والوں نے گاؤں میں ایک بڑے سے پتھر پر کھدوا دی
اور ہر سال پچرنگی کا بھیس بدل کر خوشیاں مناتے تاکہ وہ ہمیشہ انہیں یاد رہے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔